اللهم زدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے دربار میں بندگی، احتیاج یعنی اپنے آپ کو حاجت مند بنانا اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو محتاج بتانا اللہ کے سامنے، یہ باتیں اللہ کو بہت پسند ہیں اور یہی باتیں نبیوں کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ وہ ایک ایک بات کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج اور فقیر بتاتے ہیں کہ اللہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، انا البائس الفقیر، ہاں میں خوف زدہ ہوں، میں فقیر ہوں، ڈرا ہوا ہوں، آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ اس کو انابت کہتے ہیں، دلوں کا رجوع اللہ کی طرف، اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ اور اللہ سے امیدوں کے ساتھ۔ اللہ سے امیدوار رہنا چاہیے کیونکہ اللہ نے بہت بشارتیں دی ہیں، تو بشارت دے کر امید کیسے نہیں پوری کرے گا؟ اس نے کہا وابشروا واملوا ما یسرکم، بشارتیں سنو تاکہ امیدیں پیدا ہو، فضیلتیں سنو تاکہ وعدوں کا یقین پیدا ہو اور اللہ سے امیدوار رہو۔ اور کوئی امید پوری کرنے والا نہیں ہے اور کوئی مرادوں کو پہنچ دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو عبادت میں، دعا میں توحید ہوتی ہے، ایک ہی ہے پروردگار، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی سے مانگا جائے گا اور وہ مانگنے والوں سے خوش۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش، نہ مانگنے والوں سے ناراض۔ مانگنے والے بنو کہ مانگا اللہ سے کہ ملا اللہ سے، مانگا اللہ سے کہ ملا اللہ سے۔ نہ کسی سے مانگا جائے گا نہ کوئی دے گا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ آپ نہیں دیں گے تو کوئی نہیں دے سکتا، آپ روک دیں گے تو کوئی دے نہیں سکتا، آپ دیں گے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر اپنی حاجتوں کو مانگنا چاہیے۔ ہاں، اس نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ دعا مانگنے کے لیے حکم دیا ہے، ادعونی، مجھ سے مانگا کرو، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا، تمہاری پکار کا جواب بھی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رافت اور رحمت سے متوجہ ہے۔ رافت اور رحمت اللہ کی صفت ہے۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امت پر رؤوف الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم۔ رافت بھی ہے، رحمت بھی ہے اللہ کی طرف۔ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہو، اللہ کی بشارتیں سنو اور اللہ سے امیدوار رہو۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے راضی ہے، نہ مانگنے والوں سے ناخوش ہے۔ دعا نبیوں کے طریقے کی چیز ہے، دعا نبیوں کے طریقے کی چیز ہے۔ ان کے پاس دعا ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، بس۔ ان کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں ہوتا، کوئی فوج نہیں، لاؤ لشکر نہیں، کچھ نہیں۔ ان کے پاس اپنی دعوت، اپنی دعا، اپنی ذمہ داریاں، اپنی دعا، یہی دو چیزیں لے کر وہ آتے ہیں۔ اپنے پیچھے بھی وہ کچھ نہیں چھوڑتے، مال تلکہ وغیرہ لے کر کے بھی نہیں آتے، چھوڑ کے بھی نہیں جاتے۔ ان کے پاس دعوت ہوتی ہے، ان کے پاس دعا ہوتی ہے، ان کی دعاؤں سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ہاں، ناممکن چیز ان کی دعا سے اللہ بنا دیتے ہیں۔ ایک چیز ممکن نہیں ہے لیکن دعا مانگیے کہ ہاں دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے دعا نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، اور نبی اپنی تمام حاجتیں
دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے پوری کراتے ہیں، اور وہی طریقہ ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ دعا مانگو اور دعا والے بنو۔ دعا والے بنیں گے عبادت سے، دعا والے بنیں گے عبادت سے، مزاج عبادت کا بنے۔ ہاں، مزاج عبادت کا بنے، کیونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو مزاج بھی عبادت والا بنانا ہے کہ ہر کام میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، ذمہ داریوں کو بھی بندہ بن کر پوری کرے، ضرورتوں کو بھی بندہ بن کر اللہ سے مانگے۔ یہ سبق ہے ہمارا، اور اللہ کو یہ پسند ہے، اس لیے اللہ سے مانگا جاوے، انفرادی طور پر بھی مانگا جاوے، اجتماعی طور پر بھی مانگا جاوے۔ دعا آسمانوں پر جاتی ہے تو ان کا یہ کرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہے، بندوں کی درخواستیں آئی ہے،